ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ قریش کی خفیہ سرگرمیوں کا کھوج لگایا جائے اور نئی جنگ کے لیے ان کی حرکات و سکنات اور تیاری کے بارے میں آگاہی حاصل کی جائے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے 10 آدمیوں کا انتخاب کیا اور عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ عسفان اور مکہ کے درمیان ایک جگہ پہنچ گیا جس کی خبر حزیل کے ایک محلہ کو ہو گئی جسے بنو لحیان کہا جاتا تھا۔ وہ فوراً اپنے 100 ماہر تیر اندازوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے میں نکل کھڑے ہوئے اور ان کی کھوج لگاتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ انہوں نے دور سے اپنی گمشدہ شکار دیکھ لیا۔ مسلمانوں کے امیر قافلہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت نے سوچا کہ وہ ہمیں بھگا ماریں گے، لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پہاڑ کے اوپر بلند چوٹی پر چڑھ جانے کا حکم دیا۔ بنو لحیان کے تیر اندازوں نے ان پر تیر و نیزے پھینکنے شروع کر دیے۔ مسلمان دستہ کے امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے اور شہادت کے اعزاز سے سرخرو ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے 3 ساتھی بھی زخمی ہو کر جام شہادت نوش کر گئے۔ باقی بچ جانے والے 3 آدمیوں سے کافروں نے کہا کہ اگر وہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے تو ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ تینوں آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ کفار کے تیر انداز اور نیزہ باز حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئے اور اپنے کمر بند کھول کر انہیں باندھ لیا۔ جس سے مسلمان نے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرنا اطاعت امیری کی خلاف ورزی سمجھا اور عزم کر لیا کہ وہ بھی موت کو ویسے ہی قبول کرے گا جس طرح عاصم ان کے ساتھیوں نے ایمان قبول کیا۔ پھر یہ صاحب اپنی آرزو کے مطابق رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بندن کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اس قدر مضبوط تھے کہ یہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر سرکش و جابر تیر انداز ان دونوں صحابہ کو لے کر مکہ چلے گئے، جہاں انہیں مشرکین کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ شہر میں ہونے والی نیلامی میں خبیب نام پکارا گیا تو مقتول بدر حارث بن عامر جسے حضرت خبیب نے قتل کیا تھا، ان کے بیٹوں کا ماتھا ٹنکا۔ انہوں نے ذہن پر دباؤ ڈال کر اس نام کو پرکھا تو ان کے دلوں میں حسد و بغض کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ فوراً اس نام کے شخص کو خریدنے کے لیے بھاگے۔ ان کی اس انتقامی دوڑ میں مکہ کے وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو میدان بدر میں اپنے باپ اور سرداروں کو قتل کرا چکے تھے۔ بالآخر یہ سب ان پر پل پڑے اور انہیں اس مقام کی طرف لے جانے لگے جہاں جا کر وہ ان کے بلکہ تمام مسلمانوں کے خلاف اپنے حسد کی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث کے گھر میں قید تھے۔ ایک روز حارث کی ایک بیٹی ان کے پاس آئی تو فوراً بھاگتے ہوئی باہر چلی گئی اور لوگوں کو عجیب و غریب چیز دیکھنے کے لیے پکارنے اور کہنے لگی، اللہ کی قسم میں نے اسے انگور کا ایک بہت بڑا گچھا پکڑے دیکھا ہے جس سے یہ انگور کھا رہا تھا، جبکہ یہ زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے اور مکہ میں انگوروں کا موسم بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے۔ جب دشمنان حق اپنے اس منصوبے میں ناکام ہو کر نا امید اور مایوس ہو گئے تو وہ اس بہادر کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے چلے۔ وہ انہیں اس مقام کی طرف لے جا رہے تھے جس کا نام تنیم تھا اور یہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقتل قرار پایا۔ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس مقررہ جگہ پر پہنچے ہی تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی مہلت مانگی۔ انہوں نے اس خیال سے اجازت دے دی کہ شاید وہ اس طرح اللہ اور رسول اور دین سے کفر کے اعلان کرنے کے لیے کچھ سوچنا چاہتا ہو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سکون اور خوشی و آواز خفی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس دوران ان کی روح میں تلاوت ایمان یوں مچل رہی تھی کہ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ان رکعات کو لمبا کریں اور پڑھتے ہی رہیں، لیکن انہوں نے اپنے قاتلوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم یہ گمان نہ کر لو کہ میں موت سے خوفزدہ ہوں تو میں ضرور اس نماز کو مزید لمبا کرتا۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ لہراتے ہوئے بد دعا کی، اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے گن لے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دے۔ دشمنان حق نے کھجور کے تنوں سے ایک بہت بڑی سلیب تیار کی اور اس کے اوپر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا۔ ہر طرف سے مضبوطی کے ساتھ انہیں باندھا اور مشرک دشمنی کا بدترین مظاہرہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے۔ نیزہ باز اٹھتے اور اپنے نیزے پھینکنے کے لیے نیزہ دست کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر قریش کا ایک سردار ان کے قریب آیا اور ان سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ ہو اور تو صحیح سلامت اپنے اہل خانہ میں ہو؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحہ بھر کا توقف کیے بغیر اپنے قاتلوں کو مخاطب کر کے بآواز بلند کہا، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے اور میں اپنے اہل و اولاد میں رہوں اور دنیا کی نعمت و سلامتی مجھے میسر ہو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ گویا نیزوں اور تلواروں کو اپنا کام کر دکھانے کی اجازت دینا تھا اور یہی ہوا کہ نیزے اور تلواریں وحشیانہ انداز میں ان کے جسم پر برس پڑی۔ مشرکین ظلم و شقاوت کا بدترین مظاہرہ کرنے کے بعد
واپس مکہ میں اپنے اسد بھرے گھروں میں آ گئے اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد شہید اس حال میں وہیں چھوڑ آئے کہ نیزہ بازوں اور تلوار بازوں کی ایک جماعت اس کی نگرانی پر مامور تھی تاکہ مسلمان اس کو اتار کر لے نہ جائیں۔ جس وقت ان لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر سلیب پر لٹکایا تھا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف رخ کر کے گڑ گڑا کر اپنے رب سے عرض کیا تھا کہ اللہ، ہم نے تو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا، اب تو بھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچا دے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ شدید احساس پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے ایک صحابی کا جو سولی پر لٹکا ہوا بھی دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت مقداد بن عمرو اور زبیر بن عوام کو بلایا اور ان آدمیوں کو خبر کے لیے روانہ کر دیا۔ دونوں جوان مرد اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور نہایت تیز رفتاری سے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا اور انہوں نے اپنے ساتھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیب سے نیچے اتار لیا۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ حضرت خبیب کی قبر کہاں ہے، شاید یہی ان کے زیادہ شایان شان تھا کہ وہ تاریخ کے تذکرے اور زندگی کے ضمیر میں باقی رہے، تو انہیں تختہ دار پر موجود جوان مرد کے طور پر ہی یاد کیا جائے۔